حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ان پیارے لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، صحابہ کی جماعت میرے ساتھ تھی اور ہم امن کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے. اب اتنی عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً 6 سال گزر چکے تھے. اللہ کے گھر کی زیارت اللہ کے رسول نے نہ کی تو دل میں حب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما دی. اللہ کی حکمت اسی میں اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ مشرک آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ نے بھی اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. امام الانبیاء نے تیاری کی، تشریف لے گئے. 1400-1500 صحابہ ساتھ ہیں. جب 5-6 میل کے فاصلے کے اوپر حدیبیہ پہنچے، اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ آپ کو مکے میں داخل ہونا نہیں چاہتے، داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاصی نفری موجود تھی، مگر اللہ کے نبی نے صلح کی راہ. ایک آدمی کو بھیج دیا ہے، ان سے بات چیت کر دیا ہے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، 3 دن میں ہم واپس چلے جائیں گے. مگر مشرکین مکہ جو ہر دشمن کو بیت اللہ کے عمرے سے نہیں روکتا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو روک دیا. حکمت رب. اب مشورہ شروع ہوا کہ کسی آدمی کو بھیجیں جا کر کے وہاں بات چیت کرے ان سے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، امن کے ساتھ آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. اب کون بندہ جائے؟ ابو بکر جائیں، عمر جائیں، علی جائیں، عثمان جائیں، کون جائے؟ اللہ کے نبی کا قرہ انتخاب حضرت عثمان پر. عثمان تم میرے نمائندے بن کر کے جاؤ، مجھ محمد کے قاصد بن کے جاؤ، وفد بن کر کے جاؤ اور جا کر کے ان کو یہ بات سمجھاؤ. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں عثمان تم چونکہ آ گئے ہو اس لیے عمرہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ عمرہ نہیں جو اللہ کے نبی کے بغیر. بیٹھے ہیں بیت اللہ کے قریب، مگر محبوب کو جب تک اجازت نہیں ملتی آپ خود عمرے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا اتنا بڑا عاشق ہے تو اپنے آپ کو گرفتار سمجھتا، اپنے آپ کو گرفتار سمجھتا. کسی نے ہوائی اڑا دی کہ انہو قد قتل عثمان، حضرت عثمان کو شہید کر دیا. جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی پھر بھی اللہ نے نہیں بتایا. یہ اللہ کی، پھر بھی اللہ نے واحد کے ذریعے اطلاع نہیں دی. دنیا کو یہ بھی پتا چلا کہ جب تک رب کسی کو کوئی بات نہ بتائے، خواہ نبی بھی ہو، بغیر رب کے بتانے کے معلوم نہیں، کیونکہ غیب اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بایعونی علی الموت، میرے ہاتھ پر تم موت کی بیعت کرو. جائیں گے. میں محمد بھی اگر شہادت پا گیا قبول ہے، تم بھی شہادت پاؤ قبول ہے. حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے. اللہ کے نبی نے بیعت کی. صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اس بیعت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
یقینی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے. وہ جتنی تھے وہ سارے کے سارے ان پر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ان سے. یہ کون ہے؟ انل. یہ کون ہے؟ اللہ نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی کہ نہ دی؟ ان میں ابو بکر صدیق موجود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور مرتضیٰ، باقی عشرہ مبشرہ 1500 صحابہ ہیں، جس میں بدری بھی موجود ہیں، احد والے بھی موجود ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مومن ہیں، یہ سارے مومن. اب جو کہے ابو بکر مومن نہیں تھا، عمر مومن نہیں تھا، عثمان مومن نہیں تھا، یا حضرت علی کے بارے میں کہے مسلمان مومن نہیں تھا، یا عشرہ مبشرہ کے بارے میں کہے، یا احد والوں کے بارے میں کہے، بدر والے کے بارے میں کہے، اس قرآن کا منکر بنا کے نہ بنا. جی انصاف کی بات دین میں بٹھاؤ. تو حضرت امام الانبیاء نے بیعت دی. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقینی بات ہے کہ ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے، خوش نصیب تھا درخت کے، اس کا نام بھی قرآن ہے. بیعت ایسی پسند آئی کہ اس درخت کا نام بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. سبحان اللہ. فعلم ما فی قلوبہم. فرمائے ان کے دلوں کے رازوں کو میں رب نے جان کر کے اپنی رضا کا اعلان کیا. ان کے دلوں کی کیفیت کو جان کر میں رب نے. اللہ علام الغیوب ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جب ان کے دلوں کو سچا جان کر کے ان کی تعریف شروع کر دی، اب ان کے خلاف کوئی بک بک کرے تو وہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی سمجھو گا. اب معاملہ اس کا اور صحابہ کا نہیں، معاملہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. اب یہ قرآن کا منکر بن رہا ہے، قرآن کا دشمن بن رہا ہے. اللہ جل شانہ فرمایا اللہ فوق ایدیہم انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ظاہری تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے رسول کا ہاتھ، درمیان میں بیعت کرنے والوں کا ہاتھ، اور اوپر اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. میرے محترم دوستو، حضرت عثمان بیٹھے ہیں، مشرکین کو پتہ چلا کہ حضور تو جہاد کے لیے تیاری فرما رہے ہیں. اس وقت جس وقت بیعت ہو رہی تھی، بیعت کے دوران بات کو ذہن میں بٹھائیں، حاضر ہو کر بات کو سمجھیں. جس وقت یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی، صحابہ بیعت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرماتے ہاتھ ہی لے عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان بیٹھے کہاں ہیں؟ مکہ میں. اور ان کے ہاتھ کو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ حکیم بتاتے ہیں. تو بدبخت تاریخ کے ملعون راوی بکواس مانیں گے کہ حضرت عثمان نے جو ہے بیت المال میں خیانتیں کی. جیسے مودودی بدبخت لکھتا ہے کہ حضرت عثمان نے خیانتیں کی. اللہ نے رد کر دیا کہ عثمان نے خیانت نہیں کی، اس لیے کہ عثمان کا ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا. جس طرح اللہ کے نبی کے ہاتھ سے خیانت نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت عثمان کے ہاتھ سے بھی خیانت کبھی نہیں ہو سکتی.
اب جس وقت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا طوبیٰ لعثمان، عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے کیا وقت طاف بالبیت، ادھر اللہ کے نبی ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ ان کا ہاتھ کراتے رہے، ادھر حضرت عثمان طواف کر رہے ہوں گے، ادھر حضرت عثمان ہم ایسے چلے جائیں گے مگر حضرت عثمان کو عمرے اور طواف کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی چاہت فرماتے ما کان لیفعل، عثمان یہ نہیں کرے گا مجھ محمد کے بعد بغیر وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان واپس آتے ہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے پوچھا اطفت بالبیت، عثمان تم نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا؟ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اکن لأطف، حضور میں آپ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا؟ یہ قرآن اور حدیث چل رہی ہے، تاریخی بات نہیں چل رہی۔ تاریخ ایسی ہے جیسے روڑی ہوتی ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی پڑی ہوں اور بری بھی، لیکن اکثریت تمہیں غلط ہوتی ہے، اس لیے تاریخ کو نہ ماننے کا معیار صحابہ ہیں۔ جس تاریخ میں صحابہ کے بارے میں اچھی بات ہو قبول کرو، جو صحابہ کے حق میں نہ اس کو قبول نہ۔ اللہ کے نبی نے یہ کفو عن ذکر اصحاب اللہ بخیر، اپنی زبانوں کو میرے صحابہ کے ذکر کے بارے میں بند رکھو، اگر میرے صحابہ کا اچھا ذکر کرنا ہے تو اجازت ہے، نہیں تو میرے صحابہ کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تاریخی مولوی نہیں ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اس وقت چھوٹا سا آدمی اللہ تکبر سے بچائے، چھوٹی سی مسجد میں ہو، چھوٹا سا آدمی ہو، لیکن الحمدللہ دنیا کو چیلنج ہے کہ اہل سنت کے خلاف جس کے دماغ میں کوئی خلجان آیا ہے ہمارے ساتھ، آج کسی کو جرأت نہیں، کسی کو جرأت نہیں، کسی کو جرأت نہیں، یہاں بیٹھے ہوں کو جو ہمارے شہر میں بیٹھے ہیں ہمارے مذہب دین کے مخالف ہیں، ان کو سامنے آنے کی جرأت نہیں، ان کو سامنے آنے کی جرأت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، حق پر ہمیں ڈٹنے کی وجہ سے یہ جرأت حاصل ہوئی ہے، ورنہ نہ علم نہ فتویٰ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ حق ہمارے پاس ہے، باطل والے سامنے نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ جہاں سے تقریباً 50 سال ہو گیا میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی کو جرأت نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جناب سید الانبیاء حبیب کبریا نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف اعتماد تھا نا۔ اب حضور نے اپنے صحابہ کی قربانی کا عزم کیوں کیا، کس مقصد کے لیے کیا کہ حضرت عثمان کے خون کا؟ اب جس نے حضرت عثمان کے خون کو شہید کیا ہے اس کا مدعی کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے کہ اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے فرمایا میں خود شہید ہو جاؤں گا، تم شہید ہو جاؤ گے، بایعونی علی الموت، تم میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ صحابہ نے موت کی بیعت کی حضور کے ہاتھ پر حضرت عثمان کو ان کے لیے۔ تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کے مقابل میں مدعی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا کیس لڑیں گے تو خود محمد رسول